السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی اگلی مزید آیات کریں گے۔ پہلے میں ان کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں چند آیات لکھ لوں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو ابتدائی آیات میں نے لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان شرطیہ اگر تابہ یتوبو باب نون تا واو با مادہ فعل ماضی ہم اس کا فاعل۔ فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اقام یقیمو باب افعال قاف واو میم مادہ، قاف واو میم مادہ قائم کرنا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں فعل ماضی ہم فاعل، وَآتَوُا الزَّكَاةَ حمزہ تا یا مادہ آتا یؤتی باب افعال دینا، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا کریں تو یعنی یہ شرط ہو گیا یہاں تک۔ اب یہ جواب شرط ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر وہ یہ کام کریں، پس اخوانکم وہ یہ مبتدا فی الدینی قائم مقام خبر، فاخوانکم فی الدینی وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، ونفصل الآیات لقوم یعلمون، فصل یفصل تفصیل بیان کرنا، باب تفعیل فا صاد لام مادہ، نفصل الآیات فعل مضارع نحن فاعل، اور ہم بیان کرتے ہیں الآیاتی حالت نصب مفعول، نفصل کا ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم ایک ایسی قوم کے لیے، یعلمون یہ اس کی صفت ہو گئی، علم یعلم جاننا، باب سین سے جو جانتی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، ان پھر یہ شرطیہ آ گیا، نَكَثُوا نَكَثَ يَنكُثُ نون کاف تھا مادہ باب نون سے،
اس کا مطلب بھی وعدہ یا قسم توڑنے کے میننگ میں لیا جاتا ہے. اگر معاہدہ ہو تو پھر ناقضہ، اور اگر قسم ہو تو ناقصہ. اور اس کا ایک میننگ نقص کے لیے بھی لیا جاتا ہے. فَإِن نَقَصُوا فعل ماضی ہم فاعل، اگر وہ توڑ دیں ایمانہم، ایمانہم یہ یمین ان کی جمع قسمیں، ایمانہم اپنی قسمیں، یہ مفعول ہو گیا، حالت نصب ہے. من بعد عہدہم، من بعد بعد عہدہم اپنے معاہدے کی، یعنی جو وعدہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس معاہدے کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، طعن یطعن باب فا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے طعن کرنا، دین میں اعتراضات کرنا. لیکن ایک اور میننگ بھی اس کا ہے جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے زخم لگانا. زخم لگانا یعنی کسی کو تلوار سے، خنجر سے زخم لگانا جو ہوتا ہے، یا کوئی کسی کو تلوار یا خنجر مارنا، وہ طعن کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. سو وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ یعنی اگر چونکہ ان شرطی آ رہا ہے تو اگر انہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو معاہدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کیا، بس جواب شرط شروع ہو گیا کہ پھر کیا کرنا ہے. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ قَاتَلَ يُقَاتِلُوا باب التفاعل، قاتل یقاتل مفاعلہ، فاعل یفاعل کے وزن پر، قاف تا لام مادہ، قتال کرنا. فقاتلوا امر کا صیغہ ہے یہ، پس تم سب قتال کرو. انتم اس کا فاعل ہے، کس سے قتال کرو؟ ائمۃ الکفر، یعنی کفر کے جو سردار ہیں، جو سرداران ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو. کیوں کرنا ہے؟ انہم لا ایمان لہم، کہ ان کے جو قسمیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بیسیکلی ہم اسم انہ، یہ خبر ہے لا نفی جنس، لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کی کوئی قسم نہیں ہے. لعلہم، اچھا یہ قتال ان سے کیوں کرو؟ لعلہم شاید، ہم اسم لعلہ، انتہا ینتہی رک جانا، باز آ جانا. لعلہم ینتہون فعل مضارع، ہم فاعل، شاید کہ وہ باز آ جائیں، باب افتعال ہے یہ. نون ہا یا مادہ ہے اور باب افتعال، انتہا ینتہی رک جانا، باز آ جانا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا تقاتلون، استفہام کوسچن ہے، لا نفی کا، تقاتلون فعل مضارع، انتم فاعل، کیا تم قتال نہیں کرو گے؟ قوما مفعول، ایک ایسی قوم سے، نقصوا ایمانہم، یہ ان کی صفت ہیں دونوں، یعنی وہ کیسی قوم ہے؟ ناقص ینقص توڑ دینا، نقصوا ایمانہم انہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں. وہموا باخراج الرسول، یہ ان کی دوسری صفت ہے کہ اور کیا کیسی قوم ہے وہ؟ ہموا فعل ماضی، ہم فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. وہموا باخراج الرسول، اخراج الرسول رسول کا نکالنا، یعنی مکے سے نکالنے کا ارادہ کیا. وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا. اور کیا ہے؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی ہیں ہم مبتدا، بدأوکم خبر، بدأ یبدأ ابتدا کرنا. ہم فاعل، اس کا جو مبتدا بنا دیا گیا فعل ماضی ہے، با دال حمزہ مادہ، بدأ یبدأ با فتح سے شروع کرنا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، اور انہوں نے ہی تمہارے ساتھ ابتدا کی تھی، اول مرتن پہلی بار، یعنی وہی پہل کرنے والے تھے ظلم میں، وعدے توڑنے میں، سب کام کرنے میں. اول مرتن مفعول بدأ. آگے اللہ تعالیٰ پھر کوسچن فرما رہے ہیں اتخشونہم، خشیہ یخشا ڈرنا، خشیہ یخشا باب سامیہ سے، خاشین یا مادہ ڈرنا. تخشونا فعل مضارع، انتم فاعل. اتخشونا کیا تم ڈرتے ہو، ہم مفعول، کیا تم ان سب سے ڈرتے ہو؟ آج کل مسلمانوں کا یہی حال ہے، ڈرتے ہیں کفار سے. آگے اللہ فرما رہے ہیں فاللہ احق، پس اللہ مبتدا، احق افعلو کے وزن پر اسم التفضیل، یعنی اللہ زیادہ حقدار ہے کس بات کا؟ ان تخشوہ، کہ تم اس سے ڈرو. خشیہ یخشا ان مصدریہ، تخشونا کا نون ڈراپ، ہو مفعول جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارکہ کی طرف واپس. فاللہ احق ان تخشوہ، یہ بات یاد رکھیں، اللہ ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ صرف اللہ سے ڈرا جائے. اگر کوئی آدمی اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے ڈرتا ہے تو پھر وہ ان آیات کو خوب سمجھ لے. ان کنتم مؤمنین، یعنی یہ صورت کب ہوگی؟ فاللہ احق ان تخشوہ،
اللہ زیادہ حقدار ہے سب سے زیادہ کہ ان تخشعوا کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین شرطیہ کنتم مومنین خبر کنتم انتم کا اسم انتم اگر تم مومن ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا قاتلوہم، قاتل یقاتلو امر دیا، قاتلوہم ان سے قتال کرو، ہم مفعول، قاتلو انتم فاعل، یہ تو قاتلون سے امر کا صیغہ، قاتلوہم ان سے قتال کرو، یہ جواب امر ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، عذب یعذب تعذیبا باب تفعیل عذاب دینا، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، یعذب ہم مفعول، با یہ مصاحبت کے لیے یعنی جس کے ذریعے کام ہوگا، یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب دے گا، ویخزیہم اخزا یخزی باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنا، ذلیل کرنا، ویخزیہم یہ دیکھیں نا، اب یہ تمام جواب امر آ رہے ہیں، یہ بھی مجزوم، یہ بھی مجزوم، یہ بھی مجزوم، یہ بھی مجزوم، اور اگلی آیت کا پہلا بھی مجزوم ہوگا، یہ تمام جواب امر ہیں کہ قاتلوہم، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب دے گا، ویخزیہم اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم اور تمہاری مدد کرے گا، نصر ینصر یہ مجزوم ہو گیا، کم مفعول، وینصرکم علیہم ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، شفا یشفی شین فا یا مادہ باف ضربہ سے شفا یشفی، اس کا مطلب ہوتا ہے شفا دینا، ویشفی یا ڈراپ ہو گیا، یہ مجزوم ہوا، فعل مضارع ہوا فاعل جو لفظ الجلالہ اللہ کی طرف ہے، ویشفی صدورا اور یہ قوم مضاف الیہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے سینوں کو شفا دے گا جو کون ہے؟ مومنین ہے، ایمان رکھتے ہیں، یہ مومنین صفت قوم حالت جر میں، ویشفی صدور قوم مومنین، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے دلوں کو سینوں کو شفا بخشے گا جو مومن ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو لیکچر کا سیکنڈ پارٹ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اب یہ بھی وہی جواب وہاں پہ فَقَاتِلُوهُمْ ان سے قتال کرو، قاتلوہم جو امر دیا گیا تھا ان کا جواب ہے، وَيُذْهِبْ اذهب یذہب کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، دور کر دینا، وَيُذْهِبْ ہوا اس کا فاعل فعل مضارع ہے جو لفظ الجلالہ کی طرف ریفر ہو رہا ہے، وَيُذْهِبْ وہ دور کرے گا، غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کا غصہ، سو یہ مفعول ہوا۔ آگے ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، تاب یتوبو تا واو با مادہ باب نون سے، اچھا جب یہ الا کے ساتھ ہو تو یہ توبہ قبول کرنا ہوتا ہے، اور جب یہ الا کے ساتھ ہو تو توبہ کرنا ہوتا ہے، توبہ کرنا۔ اب یہاں لفظ الجلالہ فاعل یتوبو، ویتوب اللہ علی اللہ توبہ قبول کرے گا، علی من یشاء جس کی چاہے گا، من موصولہ شاء یشاء چاہنا، سو یہ پورا جملہ مجرور ہوا علی کے لیے، یہ شاء فعل مضارع ہوا فاعل جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے۔ آگے ہے واللہ علیم حکیم مبتدا خبر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، یہ ہم سب کو غور کرنا ہے، ام حسبتم، یہ جو ہم اپنے آپ کو جنتی ہونے کا ہر وقت خیال کرتے رہتے ہیں جیسے ہم سے بڑا نیک پاک ہی کوئی نہیں ہے، جنت کے تو ہم ٹھیکیدار ہیں، ان کو یہ غور کرنا چاہیے مجھ سمیت۔ ام حسبتم حسب یحسب گمان کرنا، انتم فاعل فعل ماضی، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، یہ گمان ہے، کیا گمان کیا ہے؟ ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یہ گمان ہے، مفعول ہو گیا حسبتم کا، ان مصدریہ ترک یترکو چھوڑنا، تترکونا یہ نون ڈراپ ہوا مجہول کا صیغہ ہے، انتم نائب الفاعل، کیا تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ترکا تترکونا ہوتا تو تم چھوڑتے ہو، اور تترکونا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تم نے گمان کر لیا ہے کہ ان تترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، واو حالیہ ہے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ دیکھیں لما، اب یہ لما نے کیا کیا، یہ مجزوم کیا ہے، یہ زیر ملانے کے لیے دی گئی ہے، علم یعلم جاننا، وَلَمَّا يَعْلَمْ اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک اللہ نے پرکھا نہیں، لفظ الجلالہ فاعل، وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں پرکھا، کن کو نہیں پرکھا؟ الذین جاہدوا منکم وہ لوگ، یہ مفعول ہے جن کو پرکھنا ہے، الذین وہ لوگ جاہدوا منکم جاہد یجاہد باب مفعلہ جہاد کرنا، جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کیا، یہ صلہ ہے، ولم یتخذوا اور مزید کیا ہے، لم یہ فعل مضارع کے ساتھ نفی ماضی تاکید، اتخذ یتخذو
نون ڈراپ ہو گیا. لم یتخذوا انہوں نے نہیں بنایا, من دون اللہ اللہ کے سوا. ہم اس کا فاعل ہے, اس کا مفعول جو ڈائریکٹ پہلے اس کو دیکھ لیں وہ یہ ہے ولیجتن, اس کا مطلب دوست, ساتھی, ولی. سو ولم یتخذوا انہوں نے نہیں بنایا ولیجتن کسی کو بھی دوست. کس طرح سے؟ من دون اللہ اللہ کے سوا, ولا رسولہ یہاں پہ دون محذوف, یہ عطف ہو گیا نا واو عطف سے, یعنی ولم یتخذوا من دون اللہ اللہ کے سوا, ولا رسولہ اور اس کے نہ ہی اس کے رسول کے سوا, ولا المؤمنین یہ بھی جر ہے, یعنی ولا دون المؤمنین اور نہ ہی مومنین کے سوا کسی کو بھی دوست بنایا ہے. یعنی مومن وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے پرکھنا ہے, کیا کہ وہ صرف مومن کس کو بناتے, دوست کس کو بناتے ہیں؟ اللہ کو, اس کے رسول کو, اور مومنوں کے دوست ہوتے ہیں, ان کو اپنا دوست بناتے ہیں, کفار کو اپنی دوست نہیں بناتے ہیں. آگے ہے واللہ خبیر, اب اللہ مبتدا, خبیر خبر, بما تعملون متعلق خبر, ما موصولہ, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کانا, اب یہ مسجد الحرام کے متعلق چند باتیں آ گئیں. ما کانا للمشرکین, جیسا کہ کل میں نے تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پیغامات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سورۃ توبہ کی 40 آیات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے امیر بنا کر بھیجے گئے تو ان کے پیچھے ان کو بھیجا گیا. یہ وہ اعلانات تھے جو حج کے دوران کیے گئے تھے. ما کانا, ما نفی کا, کانا للمشرکین مشرکوں کو لائق نہیں ہے, لام حرف جر. اب اس کانا کا اسم جو ہے وہ یہ ہے, کیا لائق نہیں ہے؟ ان یعمروا مساجد اللہ, عین میم را مادہ باب نون, اس کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا, آباد کرنا. ما کان للمشرکین ان حرف مصدریہ, یعمرون نون ڈراپ فعل مضارع ہم فاعل, کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مساجد کو, یہ مفعول ہو گیا مساجد کے لیے. شاہدین علی انفسہم بالکفر, یہ حال ہے اس یعمرو کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے ہم, کہ ان کا حال کیا ہے؟ شاہدین وہ گواہ ہیں, یہ حالت نصب ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر, یعنی وہ اپنے نفسوں پر کفر کے گواہ ہیں, کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہیں. تو ان کو یہ لائق نہیں, ان کو یہ شایان شان نہیں, یعنی ان کے قابل نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں اولئک حبطت اعمالہم, وہی ہیں حبط یحبط, اس کا مطلب ہوتا ہے گر جانا. حبطت اعمالہم یہ فاعل ہے, اس لیے واحد مؤنث فعل ماضی آیا ہے. حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون یہ قائم مقام خبر مقدم ہوا, ہم مبتدا, خالدون ہمیشہ رہنے والے خبر. یہ اب تاکید پیدا کی وفی النار جہنم میں, ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کون لوگ ہیں مسجدیں آباد کرنے والے, ان کی خصوصیت کیا ہے. انما یعمر مساجد اللہ, ان حرف تاکید ما کافا, انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتے ہیں. یعمر فعل مضارع, مساجد اللہ اللہ کی مساجد. اب یعمر کا فاعل کون ہے؟ وہ یہ ہے من موصولہ, من آمنا, آمنا فعل ماضی باب فعل, جو ایمان لائے اللہ پر. والیوم الآخری مرکب توصیفی مجرور ہوا واو عطف کی وجہ سے, با کا اثر آیا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں. وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. آتا یؤتی باب افعال. اور کیا ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ اور وہ نہ ڈریں, الا اللہ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈریں. ایسے لوگ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ فاعل ہوا یعمر کا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. لم نے اس کو مجزوم کر دیا, یا ڈراپ ہو گیا. یخش فعل مضارع ہوا فاعل جو یہ من کی طرف ہے. تو یہ اقامہ, آتا, یخشا ان کا جو فاعل ہے وہ یہ من ہے. آگے ہے فعسا, ہو سکتا ہے, قریب ہے, قریب ہے. اولئکا یہ اسم عسا ہوا, یہ خبر ہے. فعسا اولئکا ان یکونوا من المہتدین, ان مصدریہ نون ڈراپ, ان قریب ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ ان یکونوا من المہتدین ہدایت یافتہ ہوں. ان یکونوا مہتدین من المہتدین, یہ مزید تاکید ہوگی کہ وہی ہدایت یافتہ ہوں. الحمدللہ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں ہم.
جی آج کے لیکچر کی لاسٹ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اجعلتم سقایت الحاجی، استفہام کوشچن ہے، جعلتم جعل یجعل بنانا، انتم اس کا فاعل، اجعلتم کیا تم سب نے بنا لیا ہے، یعنی یہ سمجھ لیا ہے سقایت الحاجی و عمارت المسجد الحرامی، یعنی یہ بھی مفعول ایک مفعول دو، سقایت الحاجی یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرامی اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یعنی یہ بیسیکلی کفار قریش کے بارے میں ہے۔ اجعلتم سقایت الحاجی و عمارت المسجد الحرامی، یعنی وہ بڑے کہتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلانے ہیں والے ہیں اور مسجد الحرام کو آباد کرنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سب نے بنا دیا ہے، یہ کاف حرف جر تشبیہ، من موصولہ، من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، آمنا جو ایمان لایا، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد جاہد یجاہد باب مفاعلہ اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، یعنی کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا و عمارت المسجد الحرامی، مسجد حرام کو آباد کرنا برابر سمجھ لیا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، کیا یہ دونوں کام برابر ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں لا یستوون عند اللہ، استوا یستوی برابر ہونا اللہ کے ہاں، لا یستوون فعل مضارع، ہم فاعل، کہ یہ دونوں یہ سب جو ہیں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مبتدا خبر، خبر میں لا نفی کا فعل مضارع ہے، ہدا یہدی ہدایت دینا، قوم الظالمین مرکب توصیفی، مفعول ہے یہدی کا، اللہ سبحانہ و تعالی ظالم قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا، تو یہ پورا صلہ ہو گیا، الذین کا آمنوا ہم فاعل، ہاجروا ہم فاعل، ہاجر یہاجر مفاعلہ یعنی ہجرت کرنا، پھر مفاعلہ جہاد کرنا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم تو یہ دونوں جو ہے متعلق ہوا جاہدوا کے، اعظم درجۃ، یہ اب چونکہ مبتدا بن رہا ہے پورا یہاں تک، یہ خبر ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم بہت عظیم ہے درجہ کے لحاظ سے، یہ تمییز ہوئی، اعظم کا جواب ہے کس لحاظ سے اعظم ہے، عند اللہ کی اللہ کے ہاں، یعنی یہ لوگ اصل ہیں جو درجے میں اللہ کے ہاں زیادہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور ہم یہ آ گیا حصر کے مفہوم کے لیے، فائزون کامیابی پانے والے، اور وہی ہیں کامیابی پانے والے، یبشرہم بشر یبشر تبشیرا باب تفعیل، خوشخبری دینا، ربہم فاعل یبشرہم مفعول، اللہ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے، جس کی خوشخبری دی وہ ہے برحمت منہ، اس کی طرف سے بڑی رحمت، ورضوان اور رضا، وجنات اور جنتوں کی، اب یہ جنات کی صفت آ رہی ہے، لہم فیہا لہم ان کے لیے، یعنی جنات لہم فیہا نعیم مقیم، یہ ہے صفت جنات لہم فیہا جس میں ہوں گی نعیم یعنی نعمتیں، مقیم نہ ختم ہونے والی، قائم پختہ جو نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا یہ حال ہے ان کا، کن کا، ان مفعول کا، کہ یبشرہم جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سناتا ہے، جن کو خالدین فیہا ابداً، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ مستقبل کے لیے آیا کرتا ہے، اور قطو ماضی کے لیے آیا کرتا ہے، ان اللہ عندہ اسم انا، خبر ان اللہ خبر اجر عظیم عندہ، یہ ظرف ہے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تو جی آج کی آیات تھیں الحمدللہ، اور دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ کیا باتیں شیئر کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو وہ وعدے توڑتے ہیں، قسمیں توڑتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مشرک جن سے تم نے ایک معین مدت کے لیے عہد و پیمان کیا ہے توڑ دیں، ایمانہم یعنی اپنے وعدوں کو، وطعنوا فی دینکم اور تمہارے دین میں طعن کرنے لگیں، یعنی دین پر
عیب لگائیں اور اس کی تنقیص کریں، اسی آیت کریمہ سے استدلال لیا گیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے یا دین اسلام پر طعن کرے یا اس کی تنقیص کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں، شاید کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں، یعنی اپنے کفر، عناد، گمراہی سے باز آ جائیں۔ امام قتادہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ ائمہ کفر سے مراد ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے کافر مراد ہیں۔ انہوں نے یہاں اسی طرح اور بھی کئی کافروں کے نام لیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ اس آیت کے نزول کا سبب مشرکین قریش ہیں، مگر یہ آیت ان کے لیے اور دیگر مشرکین کے لیے عام ہے، واللہ عالم۔ آگے فرماتے ہیں کہ ولید بن مسلم نے کہا کہ ہم سے صفوان بن عمرو نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے روایت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں شام کی طرف روانہ کیا گیا تھا، اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم ایسے لوگوں سے ملو گے جن کے سر درمیان سے مونڈے ہوئے ہوں گے، ان کی شیطانی گروہوں پر تلواریں مارو، اللہ کی قسم مجھے ان میں سے ایک کو قتل کرنا دوسرے 70 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ آگے فرماتے ہیں کافروں سے لڑائی کی ترغیب اور اس کے فوائد، یہ بھی ان مشرکوں کے خلاف قتال کی ترغیب ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے وعدوں کو توڑ دیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہی ہیں جنہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی ہے۔ کہا گیا کہ اس سے بدر کے دن کی عہد شکنی مراد ہے جب یہ لوگ اپنے قافلے کی مدد کے لیے نکلے تھے، لیکن اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود کہ ان کا قافلہ بچ نکلا ہے، پھر بھی یہ لڑنے مرنے کی غرض سے ازراہ تکبر اور غرور آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ اللہ فرما رہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ میرے بندے میری سطوت اور میرے عذاب سے ڈریں، میرے ہی ہاتھ میں تمام امور ہیں، میں وہی ہوتا ہے جو میں چاہوں اور جو میں نہ چاہوں وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد کا حکم دیتے ہوئے جہاد کی حکمت مصلحت بیان کرتے ہوئے فرمایا حالانکہ اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے حکم کے ساتھ اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، رسوا کرے گا اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا، ان کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ یہ آیت کریمہ تمام مومنوں کے حق میں عام ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غصہ لے جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جس پر اللہ چاہے مہربانی فرماتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے۔ واللہ علیم، اور حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اپنے بندوں کے لیے کیا بہتر اور وہ حکمت والا ہے۔ مسلمانوں کی آزمائش کیسے مقصود ہوئی؟ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بلا آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اے مومنو، کیا ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے اور ایسے امور کے ساتھ تمہاری آزمائش نہیں کریں گے جن سے ظاہر ہو جائے کہ عزم و صادق والے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں؟ اسی لیے فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ اس نے یہاں دو قسموں میں سے ایک ہی کر کے ذکر کرنے پر اکتفا فرمایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو جہاد کا حکم دیا تو اس نے یہ بھی فرما دیا کہ جہاد میں فلسفہ و حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ حالانکہ اب تک جو ہوا وہ آئندہ جو ہوگا وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہوتا تو کس طرح سے ہوتا۔ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو یہ بات زیبا نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، کیونکہ یہ مسجدیں تو اسی وحدہ لا شریک کے نام پر بنائی گئی ہیں، اور جس نے یہاں مساجد اللہ پڑھا ہے تو اس نے اس سے مسجد حرام ہی مراد لی ہے، جو تمام مسجدوں سے افضل و اشرف ہے، جو پہلے دن سے ہی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنائی گئی، جس کے بانی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بہرحال مشرکوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی خود دے رہے ہیں۔ سدئی نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی نصرانی سے پوچھیں کہ تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہے گا کہ میں نصرانی ہوں، کسی یہودی سے پوچھیں تو وہ جواب دے گا میں مشرک ہوں۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے سب اعمال ضائع ہو گئے ان کے شرک کی وجہ سے، وفی النار هم خالدون، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اہل ایمان مسجدیں آباد کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد آنا اس کی عادت ہے، دیکھو کہ اس کا مسجد آنا اس کی عادت ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ کا فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ امام عبدالرزاق عمر بن میمون سے روایت کیا کہ ہمیں حضرات صحابہ کرام نے خبر دی ہے کہ مسجد زمین میں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی عزت کرے جو اس کے گھر میں اس کی زیارت کے لیے آئے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے جو سب سے بڑی بدنی عبادت ہے، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں جو مخلوق کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے اعتبار سے ایک افضل عمل ہے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ میں سے ہوں۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا ایمان و جہاد کے برابر نہیں۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ بیت اللہ کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا ایمان و جہاد سے بہتر ہے۔ وہ حرم پر فخر کرتے اور اس وجہ سے وہ تکبر کرتے تھے کہ حرم کے باشندے اور اسے آباد رکھنے والے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر اور حق سے روگردانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اہل حرم کے مشرکین کو فرمایا کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنقصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون، یقیناً میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بار الٹے پھرتے چلے جاتے ہو، ان سے سرکشی کرتے ہو، کہانیوں میں مشغول ہو جاتے ہو، تم بےہودہ گوئی کرتے ہو، یعنی اہل حرم میں سے ہونے کی وجہ سے تکبر کرتے ہو، کہانیوں میں مشغول ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کو مشرکوں کے خانہ کعبہ کو آباد رکھنے اور حاجیوں کو پانی پلانے سے بہتر قرار دیا اور بتایا کہ شرک کی وجہ سے بیت اللہ کی آبادی و خدمت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہ ہوگی، چنانچہ فرمایا لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت کی شان نزول یہ ہے، ابن عباس نے روایت کیا کہ یہ عباس بن عبد المطلب کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہیں بدر کے دن قیدی بنا لیا گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہم سے اسلام ہجرت جہاد میں سبقت لے گئے تو کیا ہوا، ہم بھی تو مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑاتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ تمہارے یہ اعمال حالت شرک میں تھے اور شرک کے ساتھ میں کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں نے عباس اور ان کے رفقا کو اس وقت شرک کی وجہ سے طعنہ دیا تھا جب وہ بدر کے دن قیدی بنا لیے گئے تو عباس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ہم بھی مسجد محترم کو آباد کرتے ہیں، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، بیت اللہ کی دربانی کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ الحمدللہ آج ہم نے اللہ کی توفیق سے سورۃ التوبہ کی 22 آیات تک اپنا کام مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔